السلام علیکم، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکثر ریاض قریشی۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا واضح ترین سگنل دے دیا۔ کینیڈا میں عام انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارتی ایئر لائنز کو پروازوں کے رخ موڑنا پڑ گئے۔ تھائی لینڈ پولیس کا طیارہ گر گیا، 6 افراد ہلاک۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا واضح ترین سگنل دے دیا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تیسری بار الیکشن لڑنے کے امکان سے متعلق بات ذرا مذاق نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تیسری بار صدر بنے اور اس کے طریقے بھی موجود ہیں، تاہم اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ آئین کے تحت امریکی صدر 2 بار سے زیادہ اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، تاہم صدر ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 ہیٹ متعارف کروا دی ہے۔ 78 برس کے صدر کے اسٹور کی جانب سے جاری یہ ہیٹ $50 میں فروخت کے لیے پیش کر دی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہیٹ کے ساتھ ابتدا میں لکھا گیا تھا کہ مستقبل شاندار نظر آتا ہے، ٹرمپ 2028 ہیٹ کے ساتھ قوانین کو پھر سے بتائیں، تاہم تحریر بعد میں تبدیل کر دی گئی اور لکھ دیا گیا کہ میڈ ان امریکہ 2028 کے ساتھ بیانیہ بنائیں۔ امریکی صدر کے بیٹے ایرک ٹرمپ کو بھی یہ ہیٹ پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولائن لیوٹ سے بھی ٹرمپ کی تیسری بار صدارت سے متعلق سوال پوچھا جا چکا ہے۔ کینیڈا میں وفاقی پارلیمنٹ کے انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل اور امیدواروں کی انتخابی سرگرمیاں اپنے آخری گرما گرمی کے مراحل میں ہیں۔ 28 اپریل کو ہونے والے انتخابات میں کینیڈین ووٹرز اپنا فیصلہ دیں گے کہ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے پڑوسی کینیڈا میں لبرل پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی نئی حکومت تشکیل دے گی۔ دونوں جماعتیں ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ کینیڈین نژاد سکھ امیت سنگھ کی قیادت میں سرگرم پارٹی NDP کا رول کیا ہوگا، جبکہ فرینچ نژاد صوبہ کیوبیک میں انتہائی مؤثر پارٹی کیوبیک وا انتخابات میں کتنی نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ کینیڈا کے عام انتخابات پر بھی امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے ٹیرف کی پالیسی اور کینیڈا کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیانات ہی چھائے ہوئے ہیں۔ کینیڈا کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں اور اگلی وزارت عظمیٰ کے 2 بڑے امیدوار، لبرل پارٹی کے سربراہ مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیٹر پولیور بھی صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی، کینیڈا کے بارے میں ٹرمپ کے ریمارکس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ لبرل پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار مارک کارنی نے اپنے تازہ بیان میں ایک بار پھر صدر ٹرمپ پر کھلے بندوں الزام لگایا ہے کہ ٹرمپ کینیڈا کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے تمام ٹیرف غلط ہیں اور ناجائز ہیں۔ مارک کارنی نے کہا ہے کہ وہ یہ انتخابی جنگ کینیڈا کے مفاد میں لڑ رہے ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے کینیڈا کے عوام کی حمایت کی ضرورت ہے۔ کینیڈین انتخابی مبصروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے کینیڈا پر ٹیرف عائد کرنے اور کینیڈا کو امریکہ کی نئی 51ویں ریاست بنانے کے بارے میں بیان نے نہ صرف کینیڈا کی لبرل پارٹی کی یقینی انتخابی شکست کو اب کینیڈا کی لبرل پارٹی کو ایک بار پھر مقبولیت عطا کر دی ہے اور اس بات کا یقینی امکان ظاہر کیا ہے کہ جسٹس ٹروڈو کی جگہ پارٹی کے نئے لیڈر مارک کارنی کی قیادت اور انتخابی سیاست نے نہ صرف عوامی مقبولیت کو گراف بہت بلند کر دیا ہے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. پاکستانی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو پروازوں کے رخ موڑنا پڑ گئے۔ بھارت جانے والی طویل دورانیے کی پروازوں کی دیگر ملکوں میں لینڈنگز ہو رہی ہیں۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود شام 6 بجے بند کی گئی، جس کے بعد شارجہ سے امرتسر کے لیے پروازوں کا رخ تربت میں داخلے سے قبل موڑ دیا گیا۔ بھارتی ایئر لائن کے طیارے کی خلیج عمان سے گزر کر اضافی فیول کے لیے احمد آباد میں لینڈنگ ہوئی۔ اسی طرح ٹورنٹو سے بھارتی ایئر لائن کی پرواز AI 190 نے ری فیولنگ کے لیے کوپن ہیگن میں لینڈنگ کی۔ پیرس سے دلی کے بھارتی ایئر لائن کی پرواز کی ری فیولنگ کے لیے ابوظہبی میں لینڈنگ ہوئی۔ لندن سے بھارتی ایئر لائن کی پرواز AI 162 کو بھی ابوظہبی میں لینڈنگ کرنا پڑی۔ تھائی لینڈ کی پولیس کا چھوٹا طیارہ ساحل کے قریب سمندر میں گر گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں سوار 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے ہواہن ایئرپورٹ کے قریب سمندر میں مقامی پولیس کا ٹوئن اوٹر طیارہ
حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ تھائی نیشنل پولیس نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر واقعے کی تفصیل بتا دی ہے کہ پولیس ایوییشن ڈویژن کا یہ طیارہ افسران کی پیراشوٹ تربیت کے لیے آزمائشی پرواز پر تھا۔ تھائی ایمرجنسی سینٹر نے بتایا کہ یہ حادثہ صبح 8:15 بجے پیش آیا ہے۔ طیارے میں ایک پائلٹ اور 5 پولیس اہلکار سوار تھے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین، دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.